تھوڑی لبرٹی لے کے پہلے میں کچھ کامنٹس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دو چیزیں موئی صاحب ٹریگر ہوئیں، دو تھاٹس اور کچھ ایکسپیرینسز جب آپ نے پورا یہ انٹرو دیا. ایک تو یہ کہ دا نیڈ فار سگنیفیکنس، اپنی اہمیت کی ضرورت، وہ ایک پرسوٹ ہے لائف میں، اور بڑی ایسپریشنل ہوتی ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں سمجھی جاتی ہمارے یہاں کہ آپ ایک ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کمپنی ہے یا آپ ود ان اے کمپنی کام کرتے ہیں، یا آپ کو اور زندگی کا حصہ اٹھا لیں، اس میں آپ کو پرپز پرسو کر رہے ہیں، لیکن اس پرپز کو پرسو کرنے کے پیچھے بھی موٹیویشن ہے کہ میں اس دنیا میں کوئی ڈفرینس کریٹ کروں. جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ اسٹیو جابس کا ایک کوٹ ہوتا تھا جو ہمارے ایٹ لیسٹ میرے آرگنائزیشن میں بہت زیادہ اس طرح کوٹ کیا جاتا تھا کہ بڑا انسپائر کرے لوگوں کو. وہ ہوتا تھا کہ یونیورس میں ڈینٹ ڈالنا، اپنا مارک چھوڑ کے جانا. تو وہ نیڈ فار لیگیسی، اور جس طرح بھی آپ نے لے آؤٹ کیا پورا، تو احساس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید ایک بہت اچھی چیز کو دیکھنے کا ایک شاید بہت اچھا طریقہ نہیں ہے، کہ جہاں پہ وہ ڈائلیوٹ ہو گیا تھوڑا سا، بلکہ شاید میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پرپز کی کوالٹی ہے وہ تھوڑی کرپٹ ہو گئی، کیونکہ اب اس میں یہ شامل ہو گیا کہ وہ ڈینٹ جو ہے، وہ نشان کائنات میں ڈالنا ہے، وہ میرا ہونا ضروری ہے. وہ کوئی پرابلم فکس کرنے کی کوشش نہیں ہے، اور وہ کوئی دوسرا ایک کامنٹ کوئکلی میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بھی خاص طور پہ اور آس پاس بھی، وہ یہ کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے یا کسی پرسوٹ میں اپنی زندگی کو لگا دینا اور اس میں مگن ہو جانا، تو ہم یوزلی بہت ایکسائٹنگ اور بہت انسپائرنگ قسم کے پرپزز دیکھتے ہیں ہم. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیے ہیں آلریڈی کریٹ، اور وہ عموماً بھی ہو سکتے ہیں جو نارملی ہوتے ہیں رسپانسبلٹیز، اور کبھی کبھی ایکسیپشنل سچویشنز بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا بیمار ہے آپ کے گھر میں کہ اب آپ ہی ہیں جس نے اسے خیال رکھنا ہے، یا کوئی بیٹا ہے جس کو اوپر ایڈیشنل ذمہ داریاں آ گئی ہیں، یا کوئی بیٹی ہے جس کے، یا کوئی بیوی ہے جس کو اب کچھ اور وہ ذمہ داریاں عموماً ہم باہر سے بھی جب دیکھتے ہیں کسی ایسے اپنے رشتے دار کو، دوست کو، تو ہم وی فیل سوری فار دیم، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان دیا کہ جس میں ابھی یہ دیکھیں رائز، اب وہ مقصد کی طرف مگن ہو جائیں گے. اور وہ شاید ہمیں بھی کرتے ہوئے بھی جب ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں مجھے یہ میرا مقصد ہے زندگی کو، اور اب میں اس میں کامیاب ہوں گا اور یہ میرے لیے کوئی بہتری کا راستہ ہے، بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، دوسروں کو یہ مسئلہ نہیں ہے، مجھے ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور اب دیکھیں شاید اللہ اس کو مجھے صلا دے دے، ہم کیا کریں، ہم تو پھنس گئے. تو وہ ایک نیگیٹیوٹی ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو دیز آر دا ٹو کامنٹس میں جو کرنا چاہ رہا تھا. بالکل ٹھیک جی، انشاءاللہ اس پر اگر کوئی سوالات بھی ہوں گے تو ضرور اس پر مزید بات بھی کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے گا، میں جو کر سکوں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا. انشاءاللہ، تھینک یو. اچھا جی، اسد معروف صاحب، آپ انمیوٹ کر لیجیے اور سوال پوچھ لیجیے اپنا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عاجزی پہ ایک بات ہوئی، تو عاجزی جب ہم شو کراتے ہیں تو ایک میری آبزرویشن ہے کہ ایک چیز ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ عاجزی سے ہم سے مطلب ہمارے لیے ہمیں ہیوملیٹ کرنا، مطلب وہ ان سے مطلب ہمارے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری کمزوری سمجھتے ہیں اس کو. اور کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ کمزوری، اور کچھ اس طرح سے چیز آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے رد عمل کوئی زیادتی کی صورت میں بھی آتا ہے. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف اس کے اندر اس کا رد عمل آتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ کی نظر میں کون سا رویہ اس کو اپنانا چاہیے کہ اس سے یہ اس طرح، یہ دو تو میں نے بتائے اور بھی ہوں گے، مطلب مختلف طرح سے مختلف ہو رہا تھا تو کچھ اس کو فیل ہی نہیں کرتا اور بس ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین رویہ کیا ہونا چاہیے اگر اس کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنے کو آ رہی ہے؟ یہ جو بات ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو کافی زیادہ انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں
ہم جب کوئی بیہیویئر کوئی ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ فار ہاؤ اٹ ول امپیکٹ ادرس، دوسرے اس کا رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، اور اگر ان کا رسپانس اچھا ہے تو ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اگر رسپانس اچھا نہیں ہے تو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کا گول کیا ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کس رسپانس کو توقع کریں گے۔ مثال کے طور پر کیا آپ عاجزی سے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی عاجزی اختیار کر لیں گے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ پھر ایک پرابلم ہے، یعنی، اور یہ پرابلم کیوں ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ میں پرابلم ہے، یہ اصل میں جنرلی ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہے۔ ہم عام طور پر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے کریں گے۔ ہم کو جو ہماری اچیومنٹس ہیں وہ انسپائر کرتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اچیو کیا ہے وہی آگے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو جتنی بھی ویلیو بیسڈ لائف ہے زندگی، جب آپ پرنسپل سینٹرڈ بناتے ہیں، جب خدا کے راستے میں اب آپ جدوجہد شروع کرتے ہیں، تو اصل میں یہ جو توقع ہے کہ لوگ اپریشیٹ کریں، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رضا کی موٹیویشن سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی دی ہوئی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرف بڑھیں گے کہ ہم اس دنیا کے سفر میں آخرت کی کامیابی کے لیے اس سفر کو اور اس دنیا کے سفر کو آرگنائز کر رہے ہیں اس کامیابی کے لیے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر لوگ جو ہیں ان کی بات سنیں ضرور، اور یہ دیکھیں کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ جو میں نے ابھی بات کی عاجزی کی، ابھی تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کر رہے کہ یہ کیسے پیدا ہو، میں نے تو ابھی آپ کو صرف یہ بتایا کہ ڈو ناٹ sort of pretend to be humble۔ ہیوملٹی کی پریٹینشن جو ہے یہ خود ہیوملٹی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے۔ آپ نے اگر ہمبلنس کو اسپائر کرنا ہے تو پھر وہ راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو اسائنمنٹ میں دی ہے آپ ایک دفعہ کر لیں اس کو، اور پھر دیکھیں گے کیا اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی بڑائی کی ہی کہیں پہ بیان کروں۔ لوگ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں جی، اس دنیا میں اکثر لوگوں نے اپنی ایگو کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی رائن ہالیڈے نے، ایگو از دی اینمی۔ اب آپ کے راستے میں چاہے وہ ایسپریشن آف سکسیس ہے، چاہے وہ سکسیسفل ہو جانا ہے، اور چاہے فیلئر ہے، ان تینوں ہی صورتوں میں جو ایک بڑی رکاوٹ آپ کو زندگی میں پیش آئے گی، جو بڑا دشمن آپ کو پیش آئے گا، وہ ایگو ہے۔ یہ ایگو کو اپنے سرنڈر کروانا خدا کے احکام کے آگے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایگو ختم کر دی جائے، نہیں، ایگو کو سرنڈر کروانا، یہ میں ہوں کہ جو اپنی ایگو کو سرنڈر کر رہے ہیں سمجھتے بوجھتے ہوئے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، مطلب یہ تو نہیں ہے میرا کہ آپ ہمبل ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا لوٹنے دیں جو لوٹتے ہیں، نہیں، یو ہیو ٹو ٹیک یور اسٹینڈس، بٹ وین یو ٹیک یور اسٹینڈس ٹیک دیم ہمبلی، یو ڈونٹ ہیو ٹو رسپونڈ ان کائنڈ۔ آپ نے لوگوں کو ان کی بات کا جواب ان کے طریقے پر نہیں دینا ہے، یہ ہے جو اپنے طریقے پر دینا ہے۔ یہ پرنسپل ہر اس چیز پہ اپلائی ہوگا جدھر انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے جو کچھ اچھا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس حیثیت کو پہچانتے ہوئے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ باقی بڑے مقاصد رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی کوئی بڑا مقصد ایز لانگ ایز وہ مقصد سیلف ٹرانسینڈنٹ ہو، یہ دس از این امپورٹنٹ تھنگ۔ سیلف ٹرانسینڈنٹ مقاصد ہمیشہ سیلف ٹرانسینڈنٹ ہی ہوتی ہے، یعنی سروس کا مقصد ہے، مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینے کا مقصد ہے، کسی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا مقصد ہے، یہ وہ چیز۔ اور یہ ہوگا کیسے، اس کو سمجھنا کہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے، یہ دیکھیے خود ایک ہیوملٹی ہمبل آئیڈیالوجی ہے، یہ میرا دائرہ ایفرٹ کا ہے، ریزلٹس خدا نے نکالنے ہیں، کوئی بنا نہیں سکتا۔ یعنی آپ بیٹھ کے تو کریٹیوٹی کے بارے میں لیکچرز دے سکتے ہیں، کریٹیوٹی کی بیسس پر آرگنائزیشنز کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا، یہ چانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اچھی مینجمنٹ کے سٹائلز آج کی زمانے میں، یعنی آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا مینیجر اسرٹیو ہوتا ہے، وہ اپنی بات کے بارے میں بالکل واضح ہوتا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ اچھا لیڈر یہ ہوتا ہے۔ آج جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ کے معاملہ کر رہا ہوں، لیکن پوری طرح سے فلیکسیبل ہوتا ہے کہ مزید انفارمیشن مل سکتی ہے، یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یہ دس از ٹوٹل ہمبلنس۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اصل میں اس وقت کی ایک انفارمیشن ہے اور وہ چینج ہو سکتی ہے. یہ خود ایک ہمبل آئیڈیالوجی ہوگی. موہی صاحب ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جو اسائنمنٹ آپ نے مینشن کیا تھا اس کو ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جی میں نے یہ عرض کیا کہ آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور اسٹرینگس. واٹ از اٹ دیٹ یو، مثال کے طور پر وہ ہے نا جی کہ مجھے اپنے بیٹوں پر بڑا فخر ہے، مجھے اپنی اولاد پر بڑا فخر ہے، مجھے اپنی صلاحیت پہ بڑا فخر ہے کہ میں آئی کین سالو پرابلمس. لوگ میرے سے بات کرتے ہیں، پیپل ٹاک ٹو می اباؤٹ یو نو دیئر پرابلمس. تو یہ اس پر بڑا فخر ہے کہ دیٹ آئی کین ہیلپ دیم. کس چیز کو آپ اپنی اسٹرینگتھ سمجھتے ہیں زندگی میں؟ ایک چیز، 2 چیزیں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اب آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے کہ یہ چیز میرے اندر ڈیولپ کیسے ہوئی ہے، یعنی وہ زندگی کس بات سے مجھے لے کے آئی ہے کہ یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے میرے اندر. تھینک یو سو مچ. رافیہ پلیز گو اہیڈ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ وی ٹرن ٹو پیپل فار ہیلپ اور گائیڈنس اینڈ وی جسٹ گیو کنٹرول آف آور سیلوز ٹو ادرس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی اسٹرینتھ رہتی نہیں ہے. whatever they want to say they say to you and you sometimes reach a stage کہ جی میں نے کرنا ہی ہے as this person is saying. They can frighten you, they can say anything to you. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو بتانے والا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. But why is it that some people are constantly talking of azab and jahannam rather than pointing out کہ جی اللہ رحمان اور رحیم ہے, or they try to point out your faults and you will be punished and you will go to hell. This doesn't make your life easy. So I want to know, how do I somehow get control of my life myself and not let other people get control of my emotions or turn me into like a robot. You can switch on, switch off, because then it makes your life, you have no meaning left. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو miserable بھی ہو سکتے ہیں. یہ میرا سوال ہے, where am I going wrong in this? دیکھیے یہ جو اگر تو آج زندگی میں میں اب I am 62 years old and if I have not developed this self-control, so it has become a part of my habit. I tend to depend a lot on people, I tend to rely a lot on them. میرے لیے ان کی اپریسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, میرے لیے ان کا کرٹیسزم بڑا امپورٹنٹ. Nobody in life ultimately should hold that importance کہ آپ کو آپ کے فیصلے کے اندر وہ ذہناً مفلوج کر دے. یہ حیثیت کسی کو نہیں ملنی چاہیے. یہ جو پروسیس بچپن سے ہونا چاہیے تھا, وہ اگر بچپن سے نہیں ہوا تو آج آپ نے جب ریکگنائز کر لیا کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے, تو اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں. ساری چیزوں کو اگنور کر کے صرف اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیک چارج آف مائی لائف, بیکاز الٹیمیٹلی یو آر ریسپانسبل فار یور لائف, یو ول بی کویسچنڈ فار یور لائف. اب لوگ کس طرح بیان کریں گے, کس طرح نہیں کریں گے, میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں؟ یعنی ایک آدمی کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے وہ کہ انسان کو عذاب کی آیات بتائی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائے. انسان کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی انسٹنکٹ, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی انسٹنکٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ اس کو سامنے ابھی بھی جس وقت آپ یہ سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں تو آپ کو نگیٹو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. وائی از اٹ دیٹ وے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری سیلف پروٹیکٹیو سائیکی ہے, یہ بچپن سے, یعنی کہتے یہ ہیں کہ یہ ایوالو کی ہوئی ہے ہمارے اندر. یعنی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو فلرش کروائیں. دس از سم تھنگ وچ وی ہیو ڈیولپڈ. آئی ڈونٹ ٹوٹلی اگری ود اٹ. یہ اصل میں صرف ہماری فوکس کی بات ہے. تو ایک آدمی اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ بچوں کو اس چیز سے کم موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ ان کو انعام ملے گا, بلکہ اس سے زیادہ ملتی ہے کہ ان کو سزا سے بچنا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ آگے بڑھائے گا. یہ ان کی سائیکی ہے, میں اس کو بدل نہیں سکتا, نہ آپ بدل سکتے ہیں.
آپ نے اگر اس سٹیج پر یہ ریکگنائز کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ اس کی صفت رحمت سے شروع ہو رہی ہے، شکر گزاری سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب آپ اس طرح کیجئے، اس پر فوکس کر لیجئے کہ میں نے اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اپنی غلطیوں کے ساتھ ہوں میں، ان کو ایک ایک دن کر کے میں نے ٹھیک بھی کرنا ہے، لیکن میں نے پرفیکٹ نہیں ہونا، میرے اندر بہت ساری غلطیاں رہ جائیں گی، مجھے اپنے پروردگار سے بڑی امید ہے کہ وہ میرے اوپر رحم فرمائے گا اگر میرا راستہ، میری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی۔ اس امید کے ساتھ، اس ہوپ کے ساتھ آگے بڑھیے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اب ہمیں، یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈپینڈنس، ریلائنس اور ایموشنل ڈپینڈنس، اف یو آر ایموشنلی ڈپینڈنٹ somebody he is bound to exploit you whenever it suits him or her۔ اس چیز سے نکلنا ہے ہمیں، اور اس چیز سے نکلنے کی کچھ کاسٹ ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک پورے کا پورا ٹائم، ایک پوری لائف ٹائم گزر چکی ہے لوگوں کی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے، تو آج جس وقت آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو دے وونٹ فیل ویری کمفرٹیبل۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ملازم جو ہے آپ کے کنٹرول سے نکل گیا، یہ چیز اچھی نہیں لگتی کسی کو بھی، جدھر کنٹرول ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کنٹرول کی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز کنٹرول، وہ اچھا نہیں لگے گا، پیپل ول کرٹیسائز یو، یو ہیو بیکم ویری ایپیتھیٹک، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کی، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کنٹرول، جدھر پرواہ کرنے کی ہے ادھر کریں، ادھر آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں، لیکن ڈونٹ لیٹ دیم ایموشنلی ایکسپلائٹ یو، دس کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ، you will have to start working on it. This cannot happen listening to lectures. This cannot happen doing things, again and again, which have not worked. You will have to start something new. آپ کو اس روٹین کو چینج کرنا پڑے گا کہ جس روٹین کے نتیجے میں آج ادھر پہنچے ہیں، اب میں اس کو ایک ڈفرینٹ روٹین، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کانورسیشنز چینج کرنے کی، یہ اصل میں ان روٹینز میں سے ایک ہے۔ وہ جو کانورسیشنز آپ کو آج تک اس جگہ پہ پہنچا چکی ہیں، ان کانورسیشن سے نکلنا ہے، ورنہ اسی جگہ پر رہیں گے ہم۔ یہ کانورسیشنز ہیں جو فارم کر رہی ہیں ہمیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ موہی صاحب، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی، شاید ہمیں اس کو آنے والے سیشنز میں بہتر ویژولائز بھی کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ عموماً مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم ہیوملٹی کی، عاجزی کی بات کرتے ہیں تو شاید جو امیج ہمارے ذہنوں میں ٹریگر ہوتا ہے وہ پاور لیسنس کا۔ پاور لیسنس صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں، انسانوں کے سامنے بھی، سچویشنز کے سامنے بھی، کہ اپنے عجز کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں کہ سب کچھ ہی ایکسیپٹ کر لیں۔ تو شاید ہمیں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کوشش کریں، ویژولائز کریں کہ وہ ایک ٹرولی ہمبل انسان کیسا انسان ہوگا، وہ مختلف سچویشنز میں کیسے بیہیو کرے گا۔ اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے نا جی، وہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو ویژولائزیشن آپ نے کرنی ہے، اس میں اٹ شوڈ ناٹ بی اے بیہیویئرل ویژولائزیشن، ورنہ آپ بھی وہ بیہیویئرز اڈاپٹ کریں گے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اگر وہ فاؤنڈیشنل تھاٹ، وہ فاؤنڈیشنل کنسٹرکشن مسنگ ہے، تو بیہیویئر تو میں بھی بڑے مسکین بن کے تو میں آپ کی جیب کاٹ لوں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آسانی ہے اس میں، یعنی بہت اچھا بن کے، بڑا پولائٹ بن کے آپ کو دھوکہ دینا زیادہ آسان ہے زندگی میں، تو یہ ایک اسٹریٹجی بھی بن سکتی ہے۔ تو ڈونٹ لیٹ دیٹ ہیپن، آپ کو اس فاؤنڈیشن سے آغاز کرنا ہے۔ میری تو آپ جانتے ہیں بیسک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اگر مثال کے طور پر آج آپ کو اگر شریعت کے کسی معاملے میں عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ مشکل ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ جو پل ہے ایمان کی، وہ ابھی اس جگہ نہیں پہنچی، اس ایمان پہ ورکنگ کیجیے۔ میں اس چیز، وہ جو ٹریڈیشنلی بات کی جاتی تھی نا جی، اٹ از ناٹ میئر لاجک کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، چیزیں ایکسپلین ہو گئی ہیں اس لیے آسان، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایمان کی قوت چاہیے کہ جو آپ کو اس جگہ کھڑا کر دے کہ نہیں، میں نے اس چیز کو اب اس طرف سے دیکھنا ہے، اور یہ کنٹینیوس ریمائنڈر ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان از این انٹلیکچوئل ریالٹی، اس کو سمجھنا ہے جی، اٹ کین ناٹ ہیپن وداؤٹ دیٹ۔ بالکل ایسے ہی ہیوملٹی ادھر سے شروع کریں، جو ابھی اسائنمنٹ دی ہے اس کو ویژولائز بھی کریں کہ ایک انسان جو ہے، جو ہمبل انسان ہے، وہ اپنی اسٹرینگس کو کس طرح دیکھے گا، ان اسٹرینگس کی سورس کیا دیکھے گا، ان اسٹرینگس کی بقا کیسے دیکھتا ہے۔ وہ اگر خوبصورتی آپ کے لیے ایک سورس آف، لیٹ سے there was a time when I was good looking, and if that was my source of pride, it will soon be lost. If it was having a good physique, it will soon, I won't even be able to stand straight.
میں پیدا کدھر ہوا تھا, کس حال میں پیدا ہوا تھا. جب میں پیدا ہوا تھا اس دنیا میں نے پہلا قدم رکھا تھا تو کوئی مجھے بغیر دھوئے چھونے کو تیار نہ ہوتا. اس طرح کی سچویشن تھی. ادھر سے نکل کے میں آج اس جگہ کھڑا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. مجھے سانس کی پرابلم جو میں نے پچھلے 2 سال میں دیکھی, یہ 3 سال پہلے کی بات ہے نا, زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے, ہماری اپنی زندگیوں میں یہ سب کچھ ہوا کہ لوگوں کو ہم نے اس لیے مرتے ہوئے دیکھا کیونکہ سانس نہیں آ رہی, وہ سانس نہیں لے پا رہے. آکسیجن بھی ہے, سب کچھ ہے, اندر سے ذرا سا بیلنس خراب ہوا ہے ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے, اور اب کچھ نہیں ہو سکتا, سانس نہیں آ رہی. آپ کے لنگز میں یو ہیو ڈیولپڈ دوز ایلیمنٹس کے جو آپ کو دے آر ناٹ لیٹنگ یو بریتھ. یہ سانس ہے جو مجھے قائم رکھنی ہے, اور اس سانس پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. کس دن ختم ہو جائے گی یہ میں جانتا نہیں ہوں. اس ریکگنیشن کے ساتھ, جب آپ اس ریکگنیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یو اسٹینڈ اسٹریٹ, یو ہولڈ یور ہیڈ ہائی, اندر سے ہمبل ہوتے ہیں آپ. یو آر نیور کمپلیسنٹ اباؤٹ یور امپروومنٹ. یو ڈونٹ ٹیک کرٹیسزم ایز سیلف ڈیگریڈنگ. یہ ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں. ورنہ میں نے ایسے یقین کریں ایسے ہمبل لوگوں کو, ایسے بہترین لیول کے ہمبل لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن پہ ذرا سا کرٹیسزم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری ہیوملٹی ایک طرف ہوتی ہے, زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتی, یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ادھر سے ویژولائز کرنا ہے آپ نے وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا, دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور پرسنالٹی. یہ وہی بات ہے جو پہلے میں کر چکا ہوں, اکثر میں کرتا رہتا ہوں. میری جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹس پہ میں بات کرتا ہوں, اس میں پہلا سیشن اسی پہ کیا تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ. ہیوملٹی از ناٹ اے پارٹ آف یور پرسنالٹی, اٹ از اے پارٹ آف یور کیریکٹر. ونس اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور کیریکٹر اٹ ول شو ان یور پرسن ایز ویل. جی, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے بھی ہم ایک سوال آیا ہے چیٹ پہ کہ ہاؤ ڈو آئی ریفیوز یا ڈس ایگری اور ریفیوز اگر میں کرتا ہوں, کسی کو منع کرتا ہوں, تو وہ میں گلٹی فیل کیے بغیر کیسے کروں. تو اگر میں ذرا سی لبرٹی لوں کامنٹ کرنے کی بیسڈ آن جو ابھی آپ نے فرمایا, وہ یہ کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ میں جو کرنے لگا ہوں یا میں جو ایکشن صحیح سمجھتا ہوں اس کا کانسیکوینس میرے لیے کیا نکلے گا, کسی کے لیے کیا نکلے گا. اہم بات یہ ہے کہ میرے اندر ہیوملٹی یہ ہونی چاہیے, کریج یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے اس وقت پرنسپلی صحیح لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اور اب کانسیکوینس اس کا اللہ تعالیٰ ہی ڈیسائیڈ کریں گے. وہ میری فیور میں بھی آ سکتا ہے, وہ میرے خلاف بھی آ سکتا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جس پرنسپل کی بیس پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایکشن لے رہا ہوں اس کا وہ بالکل رزلٹ نہ نکلے اور کمپلیٹلی بیک فائر بھی کر جائے, جس کے نتیجے میں یا تو میرا پرنسپل کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی یا پھر پیشنس ڈیولپ ہو جائے گا. تو صحیح نہیں, کچھ ایک اور چیز میں ڈیکوڈ بس کیا میں نے, اتنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک کیا ہے. بس ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ, پرنسپل سینٹرڈ لائف از ناٹ اے ریزلٹ اورینٹیڈ لائف. یعنی اگر آپ کے پرنسپل کو کھڑے ہونے پر کوئی رزلٹ اچھا نہیں نکلا تو دس از ناٹ این انڈیکیشن کہ آپ نے غلط کیا ہے. رزلٹ اچھا نہیں بھی نکلے گا. آپ نے اصل میں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ کیا سچائی ٹھیک ہے, کیا اس موقع پر میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی سچ کے نام پر, میں سچ بولتے بولتے روڈ ہو گیا ہوں. دیز آر دا تھنگز. اور یہ کون کرے گا, یہ وہی آدمی کرے گا کہ جو ہمبل ہے, جو اپنے اوپر غور کرنے کو ایک امپورٹنٹ چیز سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی پر, اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی برا اثر نہیں چھوڑنا. وہ جو پانی کے اندر میں ریپلز کریٹ کر رہا ہوں, وہ ریپلز کوالٹیٹیولی دیکھیں کیا ہیں, واٹ آر دوز ریپلز کوالٹیٹیو. یہ مثال آتی رہے گی آپ کو بار بار مختلف پہلوؤں سے. تھینک یو سو مچ. محمد عمر, وعلیکم السلام. آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. اس پہ کچھ تھوڑا سا کام کیا ہے جی میں نے, تو اس میں اگر کچھ ہو سکتا ہو تو آپ مجھے سب بتائیں گے. تو اس میں میرا رزلٹ یہ نکلا جی کہ ہمیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہیں, وہ عطا ہوئی چیزیں ہیں, اور ہم کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ ہم جو محنت کے نتیجے میں امید کرتے ہیں بس چیزوں کے بارے میں, وہ جو کوز اینڈ ایفیکٹ کا جو پرنسپل ہے نا اس کے تحت, تو اس کے نتیجے نکل بھی سکتے ہیں نہیں بھی. تو یہ لمٹس ہیں ہماری, بس اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور اس میں ایک سوال ہے میرا
وہ یہ ہے جی کہ وہ جو فلو کی بات ہوئی تھی اس میں فلو کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے گائیڈنس کریں پلیز. وہ انشاءاللہ اس پہ جب پہنچیں گے اللہ نے چاہا تو ضرور اس پہ بات بھی کریں گے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اس فلو کو جاننے کے لیے 2 چیزیں ہیں جو زندگی میں آپ کو سمجھنی ہیں. ایک یہ کہ واٹ از اٹ دیٹ یو لو ٹو ڈو. آپ کو اپنے گھر کے فیملی ممبر کی حیثیت سے یو ہیو رسپانسبلٹی ٹورڈز یور ہاؤس ہولڈ. آپ کو ادھر کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہاؤ کین یو میک دیٹ انٹو واٹ گیوز یو سم منی, پیسہ ملے اس کے نتیجے میں, ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہ چیز سوچنی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کام میں انوالو اس طرح سے ہونا ہے کہ وہ کام ہی آپ کی بن جائے اصل. کبھی کبھی یہ انسان ایکسپیرینس کرتا ہے کچھ کرتے ہوئے, کبھی ایسا احساس ہو آپ کو کہ میں یہ کرتے ہوئے بھول جاتا ہوں, وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے, دن اور رات کا احساس ختم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ وہ فلو سٹیٹ ہوتی ہے جی, کہ جس میں انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اصل کام جو مورل کام ہے وہ اس سب کچھ کے اندر رہتے ہوئے, جس طرح علی نے بالکل بات کے آغاز میں فرمایا تھا نا, کہ ان سب کچھ کے اندر رہتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت زندگی میرے سے کیا چاہتی ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, میں نے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور یہ سارا کام, یہ سارا ڈینٹ جو میں نے یونیورس میں ڈالنا تھا, یہ ساری کنٹریبیوشن جو میں نے لوگوں کے لیے کرنی تھی, اگر اس وقت میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی تو میں کامیاب ہو گیا. وہ جو بڑی مشہور قول آتا ہے نا جی روایتوں میں کہ فزت برب کعبہ, وہ والا ایسپیکٹ پیدا ہو گیا میرے اندر, جو حضرت علی کو کہا جاتا ہے کہ جس تک تم کیا ان کو حملہ ہوا اور وہ ڈالا گیا ان کی خنجر پہ, انہوں نے یہ الفاظ بولے, یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی جو ذمہ داری تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا ڈینٹ دلوا دیں گے اس دنیا میں, وہ اس کے فیصلے ہیں. وہ بھی آزمائش ہے, نہیں ڈلوائیں گے, یہ بھی آزمائش ہے. زین سید آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ کا جو اسائنمنٹ کے تعلق سے. میری اپنی کاوش ہے, مائی ایفرٹس. اختیار میں تو چیزیں ٹھیک ہے, آدمی اچیو کرتا ہے, لیکن کافی چیزیں پھر گیون بھی ہوتی ہے, راستہ چل پڑتا ہے. تو لیکن جو ایفرٹس میں کیا یہ بھی ہائی لائٹ کرنا پڑے گا نا کہ کہاں پر میری ناجائز یعنی انریزنیبل ضد بھی تھی, جو میں اس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا. شاید میں نے حاصل بھی کیا ہے ضد کے ذریعے سے, بیکاز آئی واز الاؤڈ, بٹ اس کے اثرات مجھ پہ کیا ہوئے تھے. یہ کر سکتے ہیں جی, آئی ڈونٹ مطلب یہ پاسبل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے چیز تو ضرور کریں, نو پرابلم. آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں, وہ اس کے لیے ہم انوائٹ کر رہے ہیں. ٹیک سم ٹائم, تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ کوشش کریں کہ اس کو جتنا بریف کر سکیں تاکہ جتنے لوگوں کو ہو سکے ٹائم ملے. بٹ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ جدھر انسان جو ہے وہ کئی چیزیں اپنی سچویشنز کے لیے ضد میں, جس طرح آپ نے فرمایا, ضد میں چاہ رہا ہوتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا آ جانا جو تھا وہ اچھا ہی ہوا, اور کئی دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ان کے آ جانے سے کتنی ساری ذمہ داریاں میں نے پیدا کر لی, یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوا. یہ دونوں ہی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی تب ہے کہ جب آپ ضد کے ایلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے, وہ اس کے بغیر ملنی نہیں ہے. تو یہ انسان کی ججمنٹ ہے, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ, بیکاز ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو, زندگی میں ہر فیصلے کی کچھ کانسیکوینسز ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے کانسیکوینسز ہیں, یہ لازم نہیں ہے, یعنی کچھ کانسیکوینسز میری ذات پر ہونے ہیں ہر فیصلے کے. وہ از دیٹ واٹ آئی ایم اسٹرائیونگ فار. اپنا فوکس اس طرف کر لیں گے اگر آپ, ول دیٹ میک می اے بیٹر پرسن فار گاڈ ٹو ہوسٹ. تو یہی ہائنڈ سائٹ 2020 پہلے سمجھ نہیں آتی ہے بات, ہو جانے کے بعد پھر آدمی یوں اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ کیا یہ ورتھ تھا, یہ اس کے پروز اینڈ کانس میں مجھے اس کے نقصانات کتنے ہوئے میری اپنی پرسنالٹی پر, اور میں نے اپنے دائرے اختیار میں, اپنے دائرے میں کہاں میں نے اس کے نیگیٹو اثرات چھوڑے ہیں. کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میں خود سیلف ریفلیکشن, میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں نے واقعی کیا یہ ورتھ تھا. اسی کو میں چاہ رہا ہوں,
اور یہ ہیوملٹی بیسیکلی سیلف ریفلیکشن، یعنی میڈیٹیٹنگ آن یور سیلف. میڈیٹیشن کا مطلب صرف مراقبہ نہیں ہوتا جی. ایک چیز تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، میڈیٹیشن از بیسیکلی ڈیلیبریشن، ریفلیکشن آن مائی سیلف. ٹھیک ہے جی، کہ میں کیا ہوں، کیا تھا، کدھر جا رہا ہوں، ایک ایک قدم بڑھا کے کس طرف کو جا رہا ہوں. یہ روز کا دن اٹھتا ہے اور روز کی شام ڈلتی ہے، اور میں وہی ایک روٹین میں پڑا ہوا ہوں، اور اسی روٹین کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح چلتی رہے گی. اس طرح نہیں چلتی رہے گی. اور وہ جو ریپلز کریٹ ہو رہے ہیں میری وجہ سے، بہت جلد میرے اس ماحول سے نکل جانے کے بعد شاید کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ماحول کو. یہ جو اسائنمنٹ ہے، ہمیں یہ بھی ریکویسٹ ہے یہ موئی صاحب کہ اس کو ہم پوسٹ کر دیں یہاں چیٹ میں. تو واٹ آئی ول ڈو از کہ میں سیشن کے بعد انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں یہ اسائنمنٹ ذرا لکھ کے ہم پوسٹ کر دیں گے اور کلیئرٹی کے ساتھ. تو اگر آپ وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہیں تو اس کا لنک چیٹ میں موجود ہے. میں دوبارہ سے اس کا لنک چیٹ میں پورا ساری کنڈیشن سے پوسٹ کر رہا ہوں. تو جو دوست بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں پلیز اس لنک سے جوائن کر لیں. میں دو تین باتیں کرنا چاہ رہا ہوں آج کے حوالے سے. ایک تو اسد صاحب نے جس طرح سے کامنٹ کیا، میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہم سم ٹائمز ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ جب آپ ہیوملٹی کا بڑی سنسیرٹی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یو آر ایکچولی انوائٹنگ اگریشن ایز اے ریزلٹ. تو سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کو کمزور سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے. فار ایگزامپل، روڈ کے اوپر آپ کو کسی نے ہٹ کر دیا اور ٹوٹلی اس کی غلطی ہے، اور آپ ایک ہیوملٹی اور ایک ریزنیبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بات ہوئی کہ ہمیں صرف ہمبل نظر نہیں آنا، بلکہ ایکچولی ہمبل ہونا چاہیے. تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افرمیشنز جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے، تو اس میں ہم کچھ ایسے الفاظ یا جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ایٹریبیوٹ کو اختیار کر سکیں ultimately. تو اگر ہماری ووکیبلری میں انیشلی ہیوملٹی اور اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، تو کیا ہمیں ایکچوئل ہمبل ہونے میں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے دیکھیں مجھے صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا ہمیں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم اہم ہیں، اور جیسے وہ قبرستان کی آپ نے مثال بھی دی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. اس میں بھی میرا خیال ہے توازن کی ضرورت ہے. سم ٹائمز ہم اتنے ڈس امپاورنگ بھی ہو سکتے ہیں اپنی ہیوملٹی میں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ اچیو بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسے مارٹن لوتھر کنگ کی اگزامپل ہے، اگر بلیکس اسی طرح سے اس کو ٹالریٹ کرتے جاتے اور اس کو رجسٹ نہ کرتے تو وہ موومنٹ اور اس کے نتائج، اس کے فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے. ایک اور بات آخر میں کہ آپ پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ کو پریفر کرتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ پہ. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پرنسپل اورینٹیڈ اپروچ ہی اختیار کرنی چاہیے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ٹو گیٹ سرٹن ریزلٹس. لیکن اگر دونوں کی کوشش کر لی جائے اور ہم جو ہمارے گولز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سم ٹائمز بس یہی مجھے کامنٹ کرنا تھا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی اٹس این ان سائڈ آؤٹ اپروچ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو اس وقت آپ کی پوری ٹوٹل کنسٹرکشن بنتی ہے. وہ جو ٹوٹل کنسٹرکشن ہوگی وہ اصل میں آپ کو خود وہ بیلنس دے گی. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پولائٹ رہنا ہے ہر حال میں، پولائٹ رہنا ہے. پولائٹ رہنا از اے بیہیویئر. کیوں پولائٹ رہنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ یہ وہ پیچھے اس کی کنسٹرکشن اگر نہیں ہوگی تو وہ it will become very difficult and you will not be able to do it
कंसिस्टेंटली जो आपने ये बात फरमाई है कि मैंने हम्बल तरीके से मामला करते हुए मिसाल के तौर पर मार्टिन लूथर किंग की मूवमेंट कि हम राइट्स के लिए लड़ेंगे, राइट्स के लिए लड़ेंगे, ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है। आपने कोई ऐसा काम मिसाल के तौर पर नहीं किया अगर कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि आपने दूसरे को रेसिप्रोकेट किया है, तो इसका मतलब है कि वो जो ह्यूमिलिटी थी आपकी प्रिंसिपल्स के सामने वो कायम रही है। आपने ये सोच कर अपने प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ा है ज़िंदगी में कि इसके नतीजे में रिजल्ट्स तेज़ निकल सकते हैं। ये जो रिजल्ट्स की तेज़ी होती है ये हमें बहुत जगहों पे बहका देती है। और एक बात जो आपने फरमाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, वो ये कि क्या हम कोई मिक्स क्रिएट कर सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन का और मिसाल के तौर पर प्रोसेस ओरिएंटेशन का। देखिए मैं इस पर बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिक्स नहीं, आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि कुछ ज़िंदगी के जो फिनोमिनन हैं वो असल में हैं ही प्रोसेस ओरिएंटेड। मिसाल के तौर पर किरदार की तामीर इसलिए नहीं कि किरदार की मैं अच्छा किरदार रखूँगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, लोग बेजार भी होंगे। मैं अगर जो लर्निंग है, किरदार की तामीर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस ओरिएंटेड होंगी तो कामयाब होंगी। ये इनको जैसे ही आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड करेंगे आप रिज़ल्ट्स के लिए करना शुरू कर देंगे काम, और रिज़ल्ट्स के लिए जो काम होता है वो उसमें आम तौर पर हमारी टेंडेंसीज़ ये होती हैं कि हम उसमें शॉर्टकट्स निकालने की कोशिश करते हैं। यानी जो चीज़ मिसाल के तौर पर इधर से उधर पहुंचाने वाली थी, उस चीज़ को अगर मैंने उस रिज़ल्ट को निकालने के लिए करना है तो मैं इस पूरे रास्ते को अडॉप्ट क्या करूँगा? कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पिछली दफ़ा मिसाल दी थी ना जी कि अगर हम इस सेशन के ऊपर एक टेस्ट ले लें और उस टेस्ट के ऊपर रिज़ल्ट्स निकल आएँ, तो इस टेस्ट के लिए तो आपको कोई अंदर की तब्दीली की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ इस सेशन को 2-3 मरतबा देखना है, वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके अंदर 100% नंबर ले लेंगे। ये रिज़ल्ट ओरिएंटेशन है। लेकिन अगर इन बातों के ऊपर मैं ये कोशिश करूँ, ये चाहूँ कि मेरे अंदर की तब्दीली वाक़ई हो कि जिसके नतीजे में आई बिकम अ मोर हम्बल पर्सन फॉर इंस्टेंस। ह्यूमिलिटी का मतलब असल में यही इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि उस पे गौर करें कि आपके पास वो बेसिस क्या है हम्बलनेस की। हम्बलनेस की बेसिस का मतलब ये नहीं है कि इंसान से किसी ने अगर if you can take a stand against injustice, even against yourself, तो देखिए हम्बलनेस क्या होगी कि मैं इसके बारे में बहुत सोचूं और बार बार सोचूं और लोगों से ये बात करूं कि क्या मैं इस बात में कि ये मेरे खिलाफ इनजस्टिस हो रही है, मैं अपने जहन को फ्लेक्सिबल भी रखूं, खुला भी रखूं। लेकिन जब तक मैं उसको इनजस्टिस समझता हूं उसके खिलाफ स्टैंड लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं, इसलिए लूंगा क्योंकि ये मेरे से तकाजा है। इस वक्त अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत, वो जिनको हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर जान भी देनी पड़े तो दे दो। ये ह्यूमिलिटी के खिलाफ तो नहीं है। देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं खुदा के आगे और अपने प्रिंसिपल्स के आगे अपने आप को छोटा समझता हूँ। मेरी पसंद के खिलाफ भी जब बात हो रही हो तो मैं अपने प्रिंसिपल्स के आगे सरेंडर करूँगा, मैं खुदा के आगे सरेंडर करूँगा। ये ह्यूमिलिटी है। ये ह्यूमिलिटी नहीं है कि मैं दूसरों के साथ लेसदार किस्म की बातें करूँगा। दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन बाय ह्यूमिलिटी। इसी वजह से देखिए जब हम बिहेवियरल अप्रोच करेंगे तो वो बिहेवियर्स पैदा करने की बात करेगी कि ये चीज़ें अपने अंदर पैदा, इस तरह बात किया करो, इस तरह किया करो। अगर लोग जो हैं उनसे हाथ मिलाओ तो अपना हाथ को नरम रखो, डोंट शो योर स्ट्रेंथ। और दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन। शो योर स्ट्रेंथ, शो योर स्ट्रेंथ। टेक, जिस वक्त ज़रूरत पड़ जाए, टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट अल्लाह ताला ने आपको ये हौसला दिया है कि अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो दूंगा, लेकिन गलत बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उस प्रिंसिपल ऑफ राइचियसनेस के आगे मैं हम्बल हूं, मैं छोटा हूं, वो बड़ा है। ये है जो ह्यूमिलिटी का एस्पेक्ट है। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं, मेरे से कमतर है आप या मैं आपसे कमतर हूं। नहीं, वी आर ऑल इक्वल्स। हम अल्लाह की मखलूक हैं। हम सब बेहतरीन क्वालिटीज़ के साथ दुनिया में भेजे गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूँ, ये मतलब भी नहीं है कि मैं आपसे कमतर हूँ, तो ये भी नहीं है कि मैं आपसे बेहतर हूँ। ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है इनको सामने रखना है। प्रिंसिपल्स के आगे अपने आप को छोटा कर देना है, बिछा देना है। दिस इज़ व्हाट आई विल डू इन माई लाइफ। मैं आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन आसिफ साहब। जी बिल्कुल, I completely agree with this.
صرف میں نے مارٹن لوتھر کنگ کی جو اگزامپل کوٹ کی تھی وہ اس لیے تھی کہ سم ٹائمس ہم اس چیز کو بلر نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اہم بھی ہے اور اس میں بہت ساری صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ بہت بڑے رائٹ. مقاصد جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ایک جسٹ کاز کو پرسیو کرے. تو وہاں پہ اگر ہم یہ سمجھیں اس امپاورنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو پرابلی وہ دیٹ از ناٹ وٹ از ریکوائرڈ. ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈس امپاورنگ. ٹھیک ہے جی, ڈس امپاورنگ نہیں ہے, یہ تو امپاورنگ ہے. یعنی میں جو جس ہیوملٹی کی بات کر رہا ہوں وہ امپاورنگ ہے. دیکھیے میں آپ نے 2-3 مرتبہ مارٹن لوتھر کنگ کا نام لیا, میں اس وجہ سے اس پوری موومنٹ میں جو سب سے بڑا آدمی تھا وچ از نیور نیمڈ, مزے کی بات یہ ہے جی, ٹھیک ہے جی, اس کو کوئی نہیں جانتا. مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچز لکھنے والا جو تھا وہ رینڈولف نامی ایک آدمی تھا, اور اس کا ایک دوست تھا جس کا نام اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن رسٹن تھا شاید, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن رسٹن یا بیارڈ رسٹن پرابلی. یہ جو لوگ تھے they held themselves back because they felt کہ مارٹن لوتھر کنگ کی جو موومنٹ ہے he has more public appeal. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہیوملٹی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اور بیارڈ رسٹن وہ آدمی ہے کہ جس کو زندگی بھر گالیاں پڑیں اس لیے کہ وہ اپنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انسانی کمزوری جو تھی, he was known to be a homosexual. ٹھیک ہے جی, اینڈ دیٹ از وائی اس کو پیچھے رکھ, لیکن اس نے کبھی کام کرنا نہیں چھوڑا. یہ کام جو ہے یہ مقصد ہے میرا, اس مقصد کو تو میں نے اچیو کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے یہ کمزوریاں ہیں, لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں, ویری فائن, لیکن مجھے اگر پبلک کی ایکسپوجر نہیں ملتا, مجھے کوئی ریکگنائز نہیں کرتا, میں نے اس کام کو کرتے رہنا ہے. لیٹ مارٹن لوتھر کنگ ٹیک آل دا کریڈٹ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کام ہونا چاہیے, مقصد سامنے رکھنا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, دس از ناٹ ڈس امپاورنگ. یہ تو مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اگر مجھے آج ریکگنیشن نہیں مل رہی کوئی بات نہیں, میں نے اس لیے تو کیا ہی نہیں تھا کام کیونکہ ریکگنیشن ملے, میں نے تو اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے, ساری چیزوں کا حساب ہو جائے گا. اس دنیا میں جیسے ہی آپ کلوزرز کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے, یہ بات ہوئی میں نے محنت کی مجھے پھل ملے, تو اس دنیا کے سارے خلا جو ہیں وہ آپ کے سامنے they will be staring at you honestly. نہیں ملیں گے اس دنیا میں, تو ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں people will not work and get the credit. اس دنیا میں ہم بات کریں گے لوگوں کی, اور وہ جو پیچھے ساری مشینری تھی اس کو اگنور کر دیں گے جس کی وجہ سے وہ اتنے پاپولر ہو پائے. These are problems unfortunately. لیکن یہی تو وہ خلا ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس دنیا میں تو یہ خلا ہے, تمہارے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے خلا ہی چھوڑ دینی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اس وجہ سے ہم آخرت کو مانتے ہیں. گلیئرنگ ویکیومز ہیں جی اس دنیا کے, گلیئرنگ ویکیومز. ان کو اگر دیکھیں, جب آپ یہ پرنسپل سینٹرڈ لائف اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گی, جو آپ نے فرمایا نا ابھی ساری بات جو ہے یہ سارا کنسرن ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ہم آئندہ مزید ٹٹولتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. یہ کنسرنز اصل میں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ بیکاز آپ پرنسپل سینٹرڈ ہونے کی کوشش کریں گے اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف, فار انسٹنس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اس کو, میں عدالت کا سہارا لے لوں گا, میں انصاف کی کوشش, لیکن میں جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گا. یہ میرے پرنسپل کے خلاف ہے. اور آپ کو وکلا بھی کہہ رہے ہوں گے نہیں اتنی بات تو کرنی پڑ جاتی ہے, اتنا تو کہنا ہی پڑ جاتا ہے, یہ الزام لگانا ہی پڑ جاتا ہے. آپ کو نہیں, یہ نہیں کرنا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. دس از دی امپاورمنٹ دیٹ when you are humble in front of God and when you are humble in front of your principles, یہ empowerment ہے جو ہم کو ملتی ہے. کہ ہم یہ دنیا کی جو ڈس امپاور, جس پہ ابھی رافیہ نے بات فرمائی نا کہ people can take advantage of me. No, people cannot take advantage of me because I'm doing everything because this is what my principle requires. میں تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ والا ایسپیکٹ جی. انشاءاللہ اس پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ. بہت پاورفل اینڈ ہوا ہے ہمارے سیشن کا آج. تھینک یو سو مچ موہد صاحب. تھینک یو ویری مچ جی. آپ بس یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کو کوشش کریں گے جی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ, جو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں چیٹ میں ڈال دیں گے,
اور اللہ نے چاہا تو پھر آپ نے ضرور اس پہ، اور تھوڑی سی یہ ریکارڈنگ بھی موسٹ پرابلی شاید یہ جلدی اب آ جائے گی، وہ کہہ تو رہے تھے کہ انشاءاللہ ٹیوزڈے تک it will be posted on GCIL site and then on my own YouTube channel by Wednesday or Thursday. تو آپ اس کو سن لیں گے تو وہ بھی کچھ اندازہ ہو جائے گا جی. تھینک یو ویری مچ جی.